حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جاتے اور کچھ دیر کے بعد آپ پھر بازار سے واپس تشریف لے آتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ویسے تو آپ بازار سے نفرت کرتے ہیں، مگر روزانہ کے معمولات آپ بازار تشریف لے بھی جاتے ہیں، واپس بھی جاتے ہیں، تو یہ کیا کوئی ثواب کا کام ہے؟ ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی پھر وہ ثواب کمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لأنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو بندہ دن میں 20 بندوں کو سلام کر لے یا اسے سلام کر لے تو اللہ کریم اس شخص پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ چونکہ میرے معمولات ہے، یہاں مجھے 20 بندے ملتے نہیں ہیں تو پھر مجھے بازار جانا پڑتا ہے، تو جو 20 بندے پورے ہو جاتے ہیں تو میں واپس آ جاتا ہوں۔ آج کے اس محفل میں اگر ہم یہی معمولات بنا لیں، کم از کم دن میں 20 بندوں کو سلام کریں اور کوشش کیا کریں کہ سلام بھی پورا کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ جامع مسجد غوثیہ اور انجمن عاشقان مدینہ کے زیر اہتمام اس خوبصورت بزم میں اور آپ شریک ہیں۔ رب ذوالجلال اسی طرح کے نیک محافل ہمارا مقدر بنا دے۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ محفل بعد میں سجتی ہے اور نام محمد عربی کی کچہری میں پہلے چلے جاتے ہیں۔ لہذا میں اگر کسی کا نام لوں یا نہ لوں، آپ کا اور ہم سب کا نام مدینے والے کے پاس پہنچ چکا ہے۔ محترم سلمان قادری صاحب نے تمام معزز مہمانان گرامی کا نام لے لے کر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی آمد کو اپنی جناب میں ان کا آنا قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کل جہان کی بادشاہی ہے۔ برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کل جہان کی بادشاہی ہے۔ جسم کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جمادات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، نباتات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، آسمانوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، صحراؤں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، دریاؤں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، بشریت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ اے رب کائنات، 18,000
عالم 18,000 مخلوقات کی بادشاہی کا نظام اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. تیرے محبوب بندے کہتے ہیں اللہ اگر یہ سارا کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو ہم چاہتے ہیں اللہ ہم تیرے اس ہاتھ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, ہم تیرا یہ ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تیرے اس ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو آواز آتی ہے اے میرے بندو میں نہ تو دیکھا جا سکتا ہوں, نہ میں چھوا جا سکتا ہوں, نہ میرے ساتھ کوئی کلام کر سکتا ہے, نہ اس لیے کہ میں بدن سے پاک ہوں, روح سے پاک ہوں, جسم سے پاک ہوں. تو اللہ تو جسم سے بھی پاک ہے, بدن سے بھی پاک ہے, روح سے بھی پاک ہے, مگر ہماری طلب ہے ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو آواز آئی ہاں ہاں ایک بات ہے, اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو مقام حدیبیہ پہ آنا پڑے گا, مقام حدیبیہ پہ آنا پڑے گا. جس نے دیکھنا ہے خدا کا ہاتھ وہ دیکھ لے مصطفیٰ کا ہاتھ. جس نے دیکھنا ہے, جس نے دیکھنا ہو خدا کا ہاتھ وہ دیکھ لے مصطفیٰ کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم, نیچے ہاتھ صحابہ کے, اوپر ہاتھ مصطفیٰ کا. توجہ کرو, نیچے ہاتھ صحابہ کا, اوپر ہاتھ مصطفیٰ کا. گویا اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے محبوب مجھے یہ تو بتا یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے اپنے غلاموں کے ہاتھ کے اوپر جو ہاتھ ہے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا ہوگا اللہ یہ تو میرا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا نہیں ید اللہ یہ تیرا نہیں ہے میرا ہاتھ ہے. یا اللہ رکھا تو میں نے تھا, میں نے پہلے گزارش کی کہ میرے جیسے باتیں نہیں کروں گا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے اللہ یہ ہاتھ جو اوپر صحابہ کرام کے ہاتھوں پر جو میں نے ہاتھ رکھا تھا رکھا تو میں نے تھا. اللہ نے فرمایا نہیں تو نے رکھا تھا اور یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ رکھا تو میں نے تھا. اللہ اگر یہ ہاتھ تیرا ہے تو پھر میرا ہاتھ کدھر گیا؟ آواز قدرت آئی اے محبوب اتنی بھی دوری چاہے گی, اتنی بھی دوری چاہے گی, ہاتھ ایک ہے, یہی تیرا ہے یہی میرا ہے. یہی ہاتھ تیرا ہے. مولانا صاحب یہ تو کوئی بدعت نہ ہوا, اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا, یہ کوئی شرک تو نہ ہوا. یہاں تو اگر اذان سے پہلے کچھ پڑھا جاتا ہے صلاۃ و سلام بدعت ہے, نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں بدعت ہے, جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں بدعت ہے. ارے یہ بدعت کے جو فتوے ہیں یہ صرف ہمارے لیے, توجہ تو کرو, ہم کب اس فتوے سے نکلیں گے؟ توجہ کرو, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کی بات ہے, مصطفیٰ کے مقام کی بات ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے. علماء کرام نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں کہا, اس کی حکمت کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن ہے, بیدہ الملک یہ بھی قرآن ہے, ید اللہ فوق ایدیہم یہ بھی قرآن ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے, مفسر بھی مفسر بھی. توجہ
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کیوں کہا؟ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اس لیے تاکہ کوئی کملا مصطفیٰ کو خالی ہاتھ نہ سمجھے۔ کوئی کنگلا اگر کوئی کہہ دے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی شے کا مختار نہیں، تو میرا ہاتھ سے پوچھے گا اور کہے گا اگر میرے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو یہ بتا چاند کس نے توڑا، سورج کس نے توڑا؟ وما رمیت، توجہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب، یہ جو کنکریاں تو نے ماری ہے نا، یہ تو نے نہیں ماری، اللہ نے ماری ہے۔ سامنے کفار ہے اور حضرت صاحب یہ کنکریاں بڑی سمجھدار تھی۔ ویسے کنکریاں جب رسول کریم نے ماری نا تو آپ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، اگر آپ ان سے پوچھ لینا اور نہ پھر کسی ٹائم پوچھ لیں ان سے، کفار اور مسلمان صحابہ اکٹھے تھے، مگر رسول کریم نے جب کنکریاں پھینکی تو کوئی کنکری کسی مسلمان کو بھی لگی؟ اے کنکریوں، تمہیں شعور کہاں سے آیا؟ اے کنکریوں، تمہیں عقل کہیں سے آیا، فہم کہیں سے آیا؟ فرمایا یہ تو نہیں پتا، یہ بتا کہ بات کس کا چون کر آئے ہیں۔ یہ کفر اور ایمان دونوں سینے کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یہ تو نظر نہیں آتی، مگر کنکریوں کو پتہ کیسے چلا؟ صحابہ کرام کی طرف، کفار کی طرف، سب کی طرف رسول کریم نے جب کنکریاں پھینکی تو کوئی کنکری کسی مسلمان کو نہیں لگی، جو کنکری لگی کافر کو لگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ توجہ کرو ذرا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے فرمایا اے محبوب، یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری، یہ میں نے ماری۔ حضرت ام سلمہ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی عطا فرمائی اور فرمایا جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لو کہ کربلا میں میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ مٹی ہے مدینہ طیبہ میں اور امام کربلا شہید ہوتے ہیں کربلا کے میدان میں، مٹی مدینہ طیبہ میں سرخ کیسے ہوئی؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے جب دیکھا مٹی سرخ ہو گئی، اے مٹی تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہاں تو رسول اللہ کے علم غیب کو لوگ نہیں مانتے، تم تو مٹی ہو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ امام کربلا شہید ہو گئے؟ تو مٹی نے کہا یہ بتا ہاتھ کس کا لگا تھا؟ یہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کی برکت ہے۔ اور پھر توجہ فرمائیے حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور دوران نماز پڑھتے پڑھتے اچانک فرض نماز میں نبی مکرم نے چلنا شروع کیا، اپنے مصلی پہ چلنا شروع کر دیا، ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں اور نماز جاری ہے۔ مقتدی کی نماز یکسوئی کا نام ہے۔ مقتدی سجدہ گاہ کو دیکھے گا مگر محمد رسول اللہ دوران نماز پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، پیچھے رسول اللہ کے صحابہ کھڑے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی پہ کہیں ادھر جا رہے ہیں کبھی یہاں جا رہے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا نماز کا طریقہ بدل گیا؟ نماز کا طریقہ بدل گیا یا کیا بات تھی؟ نبی مکرم
سنو اپنے نبی کی شان. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا طریقہ نہیں بدلا, میں نماز تمہیں پڑھا رہا تھا اور سیر جنت میں کر رہا تھا. میں جنت میں گھوم رہا تھا. ہاتھ بلند کیا. بندے کا قد کتنا ہے؟ 6 فٹ, 6.5 فٹ, 7 فٹ. ہاتھ کتنا بلند ہوتا ہے؟ توجہ, ہاتھ کتنا بلند؟ یہی 6.5 فٹ 7 فٹ. 6.5 7 فٹ کا بندہ, اس کی نظر کی رسائی کہاں تک ہے؟ ہاتھ سے زیادہ نظر کی رسائی ہے. نظر کی رسائی اربوں میل دور ستاروں کو آپ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ بولو, اربوں میل. بندہ 6 فٹ کا بندہ کھڑا زمین پر ہے, اربوں کی مسافت, اربوں میل کی مسافت 6 فٹ کا بندہ دیکھتا ہے. مجھے یہ بتاؤ, 6 فٹ کا بندہ اربوں میل کی مسافت میں آسمان کے ستارے دیکھتا ہے, تو جس کا ہاتھ 7 آسمانوں سے بھی اوپر جاتا ہے. 7 جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر, سدرہ سے آگے, سدرہ سے بھی آگے جنت ہے. ارے 7 فٹ کا بندہ اربوں میل کی مسافت آسمان پر ستارے دیکھ سکتا ہے, تو جس کا ہاتھ 7 آسمانوں سے اوپر جاتا ہے اس کی نظر کی رسائی کہاں تک ہوگی؟ اس کی نظر کی رسائی کہاں تک, نظر کی رسائی کہاں تک ہوگی؟ توجہ کرو. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو شان عطا فرمائی ہے, جو مقام اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا, یہ شان اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا کی. کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا نہیں فرمائی. اللہ کریم نے تو یہاں تک فرمایا, محبوب توجہ کرو, توجہ کریے ذرا میری بات پہ. اللہ کریم نے فرمایا, اے محبوب, جو تجھ سے پہلے انبیاء تھے نا, ان کا بھی ایک قبلہ تھا. جو تجھ سے پہلے انبیاء تھے, اے محبوب, جو تجھ سے پہلے انبیاء تھے ان کا بھی ایک قبلہ تھا. اللہ کون سا قبلہ تھا؟ فرمایا ہو بیت المقدس. تجھ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا, اور اے محمد مصطفیٰ, تیرا بھی بیت المقدس 17 مہینے تیرا بھی قبلہ رہا ہے. اور اس وقت اے محبوب تیرے 2 قبلے ہیں. اے محبوب تیرے 2 قبلے ہیں, ایک تیرے جسم کا قبلہ ہے, ایک تیرے روح کا قبلہ ہے. تیرے جسم کا جو قبلہ ہے وہ کعبۃ الکعبہ, تیرے جو جسم کا قبلہ ہے وہ کعبۃ الکعبہ. ایک تیرے روح کا قبلہ ہے اور تیرے روح کا قبلہ میں ہوں. تیرے جسم کا قبلہ وہ کعبۃ الکعبہ, روح کا قبلہ میں ہوں. اور ایمان والو, اے فرشتوں, اے رسول ملائکہ, ینادی فی السماء اور ینادی فی الارض, زمین و آسمان میں انسانوں کو بھی بتاؤ, صدر و حجر کو بھی بتاؤ, انبیاء کا بھی قبلہ تھا. اور اے محبوب, جو فرشتے ہیں نا میرے, ان کا بھی یہ قبلہ ہے. اللہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے, کرسی ہے. اور جو تجھ سے پہلے انبیاء تھے ان کا قبلہ بھی تھا. اے محبوب, فرشتوں کا بھی قبلہ, انبیاء کا بھی قبلہ. اور اب اللہ کریم فرماتا ہے کہ اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے رب کا بھی یہ قبلہ ہے. تمہارا جو رب ہے نا, ان کا بھی یہ قبلہ ہے. اللہ, ہم نے تو یہی سنا تھا آج تک کہ فرشتوں کا قبلہ تھا, ہم نے یہی سنا ہے انبیاء کا قبلہ تھا, ہم نے یہی سنا کہ رسول اللہ کا قبلہ تھا. اللہ تو جسم سے پاک ہے, بدن سے پاک ہے, روح سے پاک ہے. ارے تو جسم سے بھی پاک ہے, روح سے بھی پاک ہے, بدن سے بھی پاک ہے, تو
تو تیرا قبلہ کون سا ہے؟ یا اللہ تیرا قبلہ بیت المقدس ہوگا یا تیرا قبلہ کعبۃ الکعبہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، میرا قبلہ نہ بیت المقدس ہے نہ کعبہ ہے، وہ قبلتی انت یا محمد، اے محمد میرا قبلہ تو ہے۔ وقبلتی انت یا محمد، میرا قبلہ تو ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ توجہ کرو حضرات کہ رب ذوالجلال نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی ہے، جو مقام میرے اللہ کریم نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، حضرت بلال کو رسول کریم علیہ السلام نے 20 سے کم کجورے عطا فرمائی، 20 سے کم کجورے حضرت بلال کو حضور نے عطا فرمائی، تیلے میں رکھتے، جو بھی کجورے مانگتا مٹھی بھر بھر کے ان کو دیتے۔ جناب فاروق اعظم کے دور میں بھی وہ کجورے ختم نہ ہوئی، کجورے 20 سے کم تھی، 15 یا 18 20 سے کم کجورے تھی، مگر وہ کجورے جناب بلال کھا رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام کو پیٹ بھر بھر کے کھا کجورے کھلا رہے تھے۔ فاروق اعظم کا دور بھی گزرا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور بھی گزرا، حضرت عثمان غنی کے دور میں کسی نے کہا ہے بلال کجورے کبھی ہم نے آپ کو اس تیلے میں کبھی ڈالتے تو نہیں دیکھا، مگر جو بھی کجورے مانگتا ہے اس کو دیے جا رہے ہیں، یہ کجورے کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمائیے بتا ہاتھ کس کا لگا تھا؟ مصطفیٰ کا ہاتھ 18-20 کجوروں کو لگا، سال ہر سال گزر گئے، کجوریں ختم نہیں ہوتی۔ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر جب میں ادھر پھر رہا تھا تو کھڑا تو میں مدینہ طیبہ میں تھا، مگر پھر رہا تھا جنت میں، اور پتہ ہے کیا جنت میں صرف پھر نہیں رہا تھا، اچانک ایک تازہ انگور کے غنچے میں نظر پڑی، اور تو میں نے توڑنا چاہا تو اللہ کی حکمت نے مجھے روکا۔ اے میرے پیارے صحابہ، اگر میں وہ غنچہ لے آتا نا تو قیامت تک تم اس کو ختم نہ کر سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شان اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اور آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اجازت طلب کروں گا جناب سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ انا مرآت جمال الحق، لوگوں میں جمال خدا کا آئینہ ہوں، انا مرآت جمال الحق، میں جمال خدا کا آئینہ ہوں، میں جمال خدا کا۔ ایک نے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ کلیم نے فرمایا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز قدرت آئی، اے میرے کریم لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک پیغمبر کو، صاحب کتاب کو اللہ فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، اس نے کہا اللہ میں تیرے حسن کو بے نقاب دیکھنا چاہتا ہوں، آواز قدرت آئی نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، اور صبح کی نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد تمام غلاموں کی طرف دیکھ کے فرمایا تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ تھا ایک جس نے کہا تھا اسے کہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آواز آئی نہیں دیکھ سکتا، مگر انا محمد رسول اللہ، میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ نبی تھے جس نے اللہ کو عرض کیا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا، مگر محمد اس بڑے اجتماع میں اعلان کر رہا ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔
من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب جو تجھ سے پھر گیا وہ مجھ سے پھر گیا، جس سے تو ناراض ہوا اس سے رب ناراض ہوا۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا حضرات، فتنوں کا دور ہے اور اس فتنوں کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ بارش کی قطروں کی طرح فتنے پیدا ہوں گے۔ اللہ کی قسم وہی دور ہے، وہی دور شروع ہو گیا ہے، پھر فتنوں کا دور ہے۔ ہر چیز پر اعتراض، ہر چیز پر دلیل، ہر چیز پہ دلیل مانگی جاتی ہے۔ مگر یاد رکھنا، توجہ کرو حضرات، اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو ایمان کیسے بچایا جائے گا، یہ بات آپ کو عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایمان کس کا بچے گا؟ ایمان صرف اہل ادب کا بچے گا۔ ادب کیا کرو، رسول کریم کے تمام صحابہ کا ادب کیا کرو۔ ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ کے کل صحابہ جنتی ہے، رسول کریم کے دامن سے جو وابستہ ہوا جنتی ہے۔ ہمیں ٹھیکیدار کس نے بنایا؟ ہم تو وہ عقیدت والے لوگ ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ گرد سے بچا کرو، گرد میں بیماری ہوتی ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک گرد میں بیماری ہوتی ہے، گرد سے بچا کرو، مگر قرے عرضی پر جہاں جہاں جاؤ گے ہر گرد سے بچا کرو۔ مگر اے ایمان والو، جب تم میرے شہر میں آتے ہو تو اگر ایمان بچانا ہے تو میرے شہر کے گرد سے بچانا جاؤ، میرے شہر کے گرد کو سننا جاؤ، اس لیے کہ دنیا کے ہر گرد میں بیماری ہے اور میرے شہر کے گرد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اہل ادب تو رسول اللہ کے در کے حوام کو بھی سلام کرتے ہیں، رسول اللہ کے در کے حوام کو بھی سلام کرتے ہیں۔ حضرت ذی وقار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے والوں، یہی گزارش ہے، اہل ادب بن کر رہو، تعظیم کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ اور ایک آخری چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خطاب کرتے کرتے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے وہ کون سا درخت ہے جس کا فیضان مومن کی طرح ہو؟ آپ میں سے کوئی وہ بتا سکتا ہے؟ تمام صحابہ کرام سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی ایسا میرا غلام جو مجھے بتا دے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا فیضان مومن کی طرح ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھا تھا، مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، پر بولا اس لیے نہیں کہ بڑے بیٹھے تھے۔ یہ تمام تقریر کا لب لباب ہے۔ سلمان بھائی پہلے آپ ذرا بزرگ یہاں تشریف فرمائے، ان سے پوچھے ذرا آج سے 40 سال پہلے جس مسجد میں آپ جاتے، گھروں میں جاتے، ایک ایک قرآن کریم کے ساتھ کتنے خلاف ہوتے تھے؟ محسوس نہ کرنا میری بات کو۔ آج آپ جب دیکھو نا یہ کتنے قرآن شریف پڑھے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ قرآن پڑھا ہے یا مسجد میں نہ پڑھا ہے۔ اب وہ غلاف کا معنی کیا تھا؟ وہ ادب تھا، وہ ادب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہے عبداللہ ابن عمر، فرماتے مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، اور بولا اس لیے نہیں کہ بڑے بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، میرے ابا جی فاروق اعظم بیٹھے تھے، عثمان غنی بیٹھے تھے، حیدر کرار بیٹھے تھے، تو میں اس لیے نہیں بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم نے اپنی گفتگو میں پھر فرمایا کہ سب کو بتانا چاہتا ہوں وہ کھجور کا درخت ہے نا، کھجور کا جو فیضان ہے اس کا پھل کبھی خراب نہیں ہوتا،
پورا سال اس کا گھر رہتا ہے. تو جب گھر گئے نا تو میں نے ابا جی کے گھٹنے پکڑ لیے. کاش پتہ نہیں وہ کہاں گئے وہ لوگ جو باپ سے ملتے وقت باپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے تھے. ادب تھا. آج تو پیر کا ہاتھ چوما جاتا ہے. او محسوس نہ کرنا ہے میرے جوان, پیر کس بڑا کا نام ہے, پیر کس بڑا کا نام ہے. آپ کے لیے سب سے بڑا پیر آپ کی والدہ ہے. آپ کے لیے سب سے بڑا پیر آپ کا والد ہے. پورے قرآن میں اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ پیر کو دیکھو گے تو مقبول حج کا ثواب ہے, مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باپ کے چہرے کو دیکھو گے مقبول حج کا ثواب ہے. تو باپ سے جنت کماؤ نا. بعد میں جناب ابن وہ فروٹ بھی لے آتے ہیں کہ جو منڈی میں بھی نہیں آیا ہوتا ابھی تک. ہم تو روزانہ چلموں میں جاتے ہیں نا حضرت جی, تسی محسوس نہ کرو میری بات, ہم تو چلموں میں جاتے ہیں نا جی. نعمان بھائی ایسے ایسے فروٹ کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ مارکیٹ میں بھی نہیں آیا ہوتا, اور جنہیں کھلاؤ گے اسے. ان مسٹنڈوں کو گرانے کا کیا مقصد ہے؟ کرایہ پر قرآن پڑھاتے ہو, 100 قرآن فلانی جگہ سے پڑھوا کے لائے. مگر اگر آپ سے کوئی سوال کر لے, مرا آپ کا والد, آپ نے اپنے والد کے لیے کتنی پڑھائی کی ہے؟ آج کا دن گزر گیا, 11 سے اوپر ٹائم ہو گیا, آج کا دن گزر گیا. جن جن کے والدین فوت ہو گئے مجھے آپ بتا دیں, آج کے اس مقدس دن میں آپ نے اپنے باپ کے لیے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ یہ تلخ حقیقت ہے نا. یہ محفل اچھی بات ہے, اس محفل میں تو یہی سیکھا جاتا ہے باپ کا ہاتھ تم چومتے نہیں ہو, باپ کا ہاتھ چومتے نہیں, پیر کا ہاتھ چومتے ہو. حالانکہ سب سے بڑا پیر تو آپ کے لیے آپ کا والد ہے, سب سے بڑا پیر آپ کی ماں ہے. آپ کے پیر کی قدموں میں جنت نہیں, ماں کے قدموں میں جنت ہے. رسول کریم نے فرمایا کہ جو بندہ فوتگی کے بعد باپ چلا جائے دنیا سے, ماں چلی جائے, اور پورا سال روزانہ سوموار کے دن یا جمعرات کے دن اپنے ماں باپ کے قبر میں جاتا ہے, رسول کریم نے فرمایا 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو اور بیٹے کو کامل ولی بنا دیتا ہے. تم نے باپ کے قبر کو عام قبر سمجھا ہے؟ نہیں, رسول کریم فرماتے ہیں کہ قبر پہ جب پرندہ بیٹھتا ہے تو قبر والے کو اتنا بھی پتا ہوتا ہے کہ نر ہے کہ مادہ. تو قبر والے کو اگر اتنا پتا چلتا کہ نر ہے کہ مادہ, تو اگر قبر پہ بیٹا آ جائے, یہ تو ان کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ مرنا بڑھ کے مٹی میں مل گیا. مومن مٹی میں نہیں ملتا, کافر بھی مٹی میں نہیں ملتا. بابا حضور نے فرمایا کہ قبر یا جنت کے باغوں میں باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں گڑھا ہے. مومن کا جو قبر ہے وہ تو جنت کا باغ ہے. تو رسول کریم نے فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل القبور, تو سلام پتھروں کو کیا جاتا ہے. مجھے بتاؤ نا, باپ کے قبر پہ رسول کریم نے فرمایا کہ باپ کا قبر اس طرح ہے, حضور نے فرمایا باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اس لیے صحابہ کرام نے کہ حضور اس طرف پہ کیوں کھڑے نہ ہو جائے؟ حضور نے فرمایا سامنے کھڑے ہو جائے کرو تاکہ پہچاننے میں ان کو دقت نہ ہو. اپنے ماں باپ کی قبر صرف عید کے دن نہ جایا کرو. عید کے دن کئی اٹھا کے بھاگے بھاگے کتنے جا رہے تھے, باپ کی قبر پہ جا رہا ہوں, پتہ نہیں ہوتا باپ کی قبر کدھر ہے. زندگی میں قبر کرو اور بعد الموت بھی اپنے ماں باپ کی قبروں سے رابطہ کیا کرو, ان کی قبروں پہ جایا کرو, فاتحہ پڑھو, درود پڑھو, تلاوت کرو اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے. یہی آج کے میلاد کا پیغام ہے. اگر آج کے اس میلاد کے پیغام میں اپنے باپ کا ادب نہ سیکھا, ماں کا ادب نہ سیکھا. مجھے 1 مہینہ پہلے ایک خاتون ملی تھی, ایک بوڑھی عورت ماں جی, اس نے مجھے کہا تھا جی قاری صاحب آپ سے ایک بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ جگہ جگہ خطاب کرتے ہیں
تو میں آپ کو بیٹے کا تو نام نہیں بتا سکتی، مگر اشارے میں ایک بات کرتی ہوں کہ کبھی کبھی تقریر میں یہ بھی کہہ دیا کرو کہ بے شک ماں کو پیسے تھوڑے دیا کرو پر تمیز سے بات کیا کرو۔ اس ماں نے مجھے کہا کہ آپ جگہ جگہ خطاب کرتے ہیں، یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فتح مکہ ہوا تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، لاکھوں کا اجتماع مکہ پاک میں موجود ہے، مگر حضور علیہ السلام رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے صدیق اکبر کی خدمت میں عرض کیا کہ اے صدیق اکبر آپ ذرا، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، آج تو خوشی کا دن ہے مگر رسول اللہ تو رو رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اونٹنی پر سوار ہے، صدیق اکبر نے رسول کریم کے پیر کو بوسہ دیا نیچے سے اور چادر کملی ہلائی اور فرمایا سونیا آج تو خوشی کا دن ہے، رو کس لیے رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، رو کس لیے رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ اس بڑے اجتماع میں مجھے نکالا کیسے گیا تھا یہاں سے، چابی مجھے نہیں دیتے تھے یہ لوگ، خانہ کعبہ کی چابی نہیں دیتے تھے، میں کبھی آتا تھا چابی نہیں دیتے تھے، اور آج کس شاہانہ انداز میں یہاں داخل ہوا۔ یہ ذرا لاکھوں کا اجتماع دیکھو، مجھے پتہ ہے رونا کس لیے آ رہا ہے، مجھے اپنا باپ یاد آ رہا ہے، مجھے اپنی ماں یاد آ رہی، کاش میرا مالک میرے اس عزت کو دیکھتا، میری ماں اس عزت کو دیکھتی۔ اگر رسول کریم اپنی ماں کے بارے میں آنسو بہا سکتے ہیں کہ مجھے ماں یاد ہے، کون ہے ایسا جس کو ماں کی یاد نہیں آتی؟ کون ہے ایسا جس کو باپ یاد نہیں آتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ جب گھر جاتے ہیں، پہلے جب آپ گھر جاتے تھے کوئی ملتا تھا نا، اب جب جاتے ہو وہ گھر میں نہیں، یہی بات ہے۔ تو میں دعا کروں گا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، پورے ملک میں جاتا ہوں تو جب سفر شروع کرتا تھا تو راستے میں والدہ سے باتیں کرتا تھا، میری ماں مجھ سے پوچھتی کدھر پہنچے ہو، کہاں پہنچے ہو، کس ٹائم گھر میں آؤ گے، کس ٹائم گھر میں آؤ گے، گھڑی گھڑی فون کرتے کدھر پہنچے ہو، 1 بج گیا 2 بج گیا، اب ماں کا انتقال ہو گیا، اب 6 گھنٹے کا سفر کرتا ہوں، کوئی فون نہیں کرتا، کوئی فون نہیں کرتا کدھر پہنچے ہو۔ ماں ہی ہوتی ہے یا باپ ہی ہوتا ہے جس کو درد ہوتا ہے۔ زندگی میں قدر کرو، زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر کرو، عزت کرو، خدا کی قسم پچھتاؤ گے، اتنے پچھتاؤ گے کہ بعد میں سوائے رونے دھونے کی کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا زندگی میں عزت کرو، تکریم کرو، کچھ نہ کرو، کم از کم اگر 5 وقت نماز پڑھو نا، اور نماز میں ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب۔ ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، ان کے درجے اونچے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال آپ کے سروں پہ آپ کے ماں باپ کے سائے قائم رہے، اور جن کے فوت ہو گئے اللہ کریم ان کے لیے اس جہان میں آسانیاں کرے۔